یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہیں۔ یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں اور فیمیل بھی ہوتے ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بعض اوقات ناظرین، ہماری دنیا میں ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں جن کی شدت، تباہی، خون ریزی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو قیامت صغریٰ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو قیامت کا منظر ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ قیامت سے پہلے کے حالات اس قدر خوفناک ہیں تو قیامت کی ہولناکیاں کیسی ہوں گی؟ اللہ کریم ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ بڑی پیاری دعا ہے، اے رب کریم ہم تجھ سے امن کا سوال کرتے ہیں اس خوف والے دن سے۔ اللہ کریم اس دن ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے۔ جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب کچھ تہس نہس تباہ و برباد کر دیں گے۔ وہ اتنے زیادہ سخت جان ہوں گے کہ جس سواری پر سفر کر رہے ہوں گے وہ چل چل کر تھک کر مر جائے گا، لیکن ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یعنی یاجوج ماجوج، جس کو انگریزی میں گوگ مگوگ کہتے ہیں۔ آج اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ کہف اور سورۃ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سارے دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں، یہ کیسے دکھتے ہیں، یہ کہاں رہتے ہیں، کب آئیں گے، اور بہت کچھ۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ ناظرین، دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی۔ تمام دنیا پر ان کی حکومت تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے، 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام کیا تھا؟ ان کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے، یہ نبی تو نہیں ہیں، ہاں ایک نیک انسان تھے جن کو اللہ پاک نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان کیا ہے۔ 3 بڑے زبردست ٹریول انہوں نے کیے، اور ان تینوں سفروں کے حال ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں، جو بہت عجیب اور بڑے حیران کن ہیں۔ پہلے سفر کی سٹوری یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین نے اسی تلاش میں مغرب کی طرف ٹریول کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ اس سفر کی جو ویسٹ سائڈ تھی اس پر ٹریول جاری تھا، اور آپ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے، کیونکہ ویسٹ میں سورج غروب ہوتا ہے تو بالکل دنیا کا آخر گویا آ گیا۔ وہ سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا تھا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہو۔ جیسا کہ سمندری سفر جب کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جو سورج ہے وہ سمندر کے اندر گویا ڈوب رہا ہے، لیکن اینڈ آف دا ویسٹ سائڈ پہ اتنا آگے تک آپ پہنچ چکے تھے گویا وہ دنیا کا آخری حصہ تھا۔ مگر وہاں ایک عجیب قوم ملی جو جانور کی کھال پہنے ہوئے تھی، اور اس کے سبب کوئی دوسرا لباس ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ دریائے مردہ جانور کھاتے تھے، ان کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی ان کے پاس۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنبی کی، پھر وہ آخر بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد اب باری آتی ہے آپ کے سیکنڈ ٹرپ کی۔ اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اب آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سن رائز ہوتا تھا، سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے۔ تو اب ایسی جگہ دیکھی آپ نے کہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور کوئی مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تھا، سن رائز ہو جاتا تھا تو غاروں میں چلے جاتے تھے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے، یہ قوم جو تھی وہ منسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے، آپ کے ساتھ جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو قابو کر ہی لیا۔ پھر بہرحال تیسرا سفر نعت کی طرف فرمایا،
یہاں تک کہ آپ سدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب زبان کہتی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بہت مشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی، آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جن و انس کے کل 10 حصے ہیں اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہے۔ اب غور کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان ہیں، 7 ارب لوگ ہیں، تو اس کیلکولیشن کے حصے تقریباً 70 بلین یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں۔ ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے اور جس وقت یہ یاجوج ماجوج آئیں گے اس وقت نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، تو ملٹیپلائی بائی 10 یاجوج ماجوج کی کوئی تعداد ہوگی۔ یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، ان میں میل بھی ہوتے ہیں اور فیمیل بھی ہوتے ہیں، اور ان کے 3 گروہ بھی ہوتے ہیں، ایک طاویل، دوسرا تاریس اور تیسرا منسک۔ ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، یعنی ان کی اولاد کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، ان کی گروہ بھی اتنے ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ خونخوار بلکہ وحشی جنگلی ہیں جو جانور کی طرح رہتے ہیں، جو بہار کے سیزن میں، سپرنگ سیزن میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خوش چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں، آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، سب کچھ چھوٹے بڑے جانور سب ملا کر کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے کچھ مال بھی لے لیں، حضرت ذوالقرنین نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو۔ اب آپ نے کمال کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی اور اتنا کھدوایا کہ پانی نکل آیا زمین سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے، تو اب یہ مل کر مضبوط اور ویری سٹیبل دیوار بن گئی اور یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی۔ آج کے زمانے میں ہم جس کو کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ یوں سمجھ لیں کہ مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا کیا، یاجوج ماجوج اس دیوار کے اس طرف اور اس طرف یہ قوم کے لوگ ہیں۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، روزانہ کوشش کر رہے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان دوسرے دن یہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے اور کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے، دوبارہ پوری ہو جاتی ہے۔ جب دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے تو دوسرے دن تو پھر کوئی کہتا ہے چلو پھر توڑیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی، قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں گے تو ان میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو دیوار وہی تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر یہ ان کا خروج ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ بڑا عجب دور ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری کیا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 1 جہون، نمبر 2 سیہون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات اور نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریائے ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کی اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ ناظرین، قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا، نمبر 3 ہجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ جو مذکورہ ہم نے 5 نہروں کی بات سنی، یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی۔ 6 چیزیں زمین سے جب اٹھا لی جائیں گی تو دین اور دنیا کی برکتیں زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔
اللہ اکبر، کیسا دور ہوگا ناظرین، زیادہ سوچیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دیکھیں گے کیسے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے؟ ان کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، ان کا گویا خروج ہوگا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے نکلنے پر اس دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ بحر طبریہ سے گزرے گا۔ ایک بڑا سمجھ لیں سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دے گا کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، پانی سارا ختم ہوگا۔ اس طرح بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت گری سے جب فارغ ہو جائیں گے، تمام لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ تمام مسلمان کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ اکبر یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ ان کے تیر جب آسمان سے نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا، وہ سب کے سب ایک دم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالش جگہ بھی باقی نہ ہوگی اور بدبو ہوگی۔ تو اب اتنے لوگوں کو ناظرین کیسے دفنائیں یا کہاں لے جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی، اور یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ جہاں اللہ چاہے گا۔ اللہ اکبر، ابھی ان کی ظلم و زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے نا۔ ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت گیری کا بازار گرم کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کی دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد عبید کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد ناظرین زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا، اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اڈھیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکتیں آ جائیں گی۔ ڈیئر ویورز، یہ یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت گیری کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ بہرحال بتاتے چلیں کہ ہم قیامت کی ہر نشانی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ تو یاجوج ماجوج قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد والے زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔